جو بندہ رمضان میں جمعے کو یہ تسبیح ایک بار پڑھتا ہے، اللہ اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائیوں اور بہنوں، ماہ رمضان میں جمعے کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ انشاءاللہ دولت مند ہو جائے گا۔ ناظرین، رمضان جو کہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، اور جمعے کا دن بھی رحمت، برکت اور قبولیت کا دن ہے۔ جو لوگ ماہ رمضان میں جمعے کے دن رب کو راضی نہ کر سکے، ان پر بڑا ہی افسوس ہے۔ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ماہ رمضان اللہ کا لاڈلا ترین مہینہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان رب کے پیارے حبیب کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ تو آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات اور خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشیں آج صرف ایک دن کے اندر اندر انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ آج آپ نے ماہ رمضان میں جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ رمضان میں جمعے کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ ماہ رمضان میں جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، میرے کہنے پر ایک بار یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ انتہائی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اتنے قبولیت والے دن میں صرف 1 منٹ اس تسبیح کو پڑھ لے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ رب سے مانگنے کی راتیں ہیں، یہ رب سے خزانے لوٹنے کے دن ہیں۔ آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج غیبی مدد، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا دن ہے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ماہ رمضان میں جمعے کے دن کا ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ آج جو بھی پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، رب کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ من پسند روزگار مل جائے گا۔ آج وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے کئی ہفتوں، کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ جو مانگتے جائیں گے، اللہ کریم آپ کو فوری طور پر نوازتا چلا جائے گا۔ آج من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہیں، قرض نے جینا حرام کر رکھا ہے، قرض سے ہمیشہ کے لیے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات نصیب ہو جائے گی۔ آج جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، آج کے دن اپنی لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں۔ اس دن مانگنے والے کو فوراً عطا کیا جاتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والا منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر لیتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے۔ آج کے دن جو تسبیح، جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے اور آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ رب کی ذات پڑھنے والے پر اتنا کرم فرمائے گی، اتنی نعمتوں کی برسات فرمائے گی، اتنی کامیابی، عروج اور ترقی نوازے گی کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میرا مقصد آپ تک وہ اعمال اور وہ وظائف لے کر آنا ہے جن کا واقعی کوئی وجود ہے، جن کو پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں جمعے کے دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج یہ قبولیت کی گھڑیاں آپ نے لاپرواہی میں ضائع نہیں کرنی۔ میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں، جو کوئی دکھیارے ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، آج رب کی ذات بندے کی نہ شکل کو دیکھتی ہے، نہ اعمال کو دیکھتی ہے۔ اس دن کے صدقے تمام نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ جس گھر میں یہ 1 منٹ کی تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ انشاءاللہ اربوں پتی ہو جائے گا۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ وظیفہ مغرب سے پہلے ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آج کے دن جو بندہ یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھے گا، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ والو، کتنی خوش قسمتی ہے کہ رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا کرنے کو تیار ہے، نسلوں کو رنگنے کو تیار ہے، بگڑے کام سنوارنے کو تیار ہے۔ رب کی ذات کہتی ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔
آج کے دن ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ خزانوں کا مالک کیسے بننا ہے، اپنی ہر حاجت کو کیسے پورا کروانا ہے، اپنے گھر کے حالات کو کیسے بہتر بنانا ہے، بے سکونی بے برکتی سے کیسے نجات پانی ہے۔ آپ کے پاس جمعرات کی رات سے لے کر جمعے کا پورا دن موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں پڑھ لیں، صرف 1 منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آج کے دن میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بگڑے کام بن جائیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ۔ مولا، آج جو دکھیارے ہیں، جو پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے ہم سب کی نسلوں کو آباد فرما۔ مولا، جو کوئی بے اولاد ہے، بہترین اور صالح اولاد سے نواز۔ مولا، آج تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، یہ قبولیت کے دن ہیں، تو مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، آج جو مانگ رہے ہیں مقدر فرما دے۔ آج جو کوئی دل میں نیک جائز حاجت لے کر بیٹھا ہے، مجھ سمیت ہم سب کے نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو مانگا مقدر فرما دے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دے۔ اے میرے مولا، تو اپنے در سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آج ہم سب پر نظر کرم فرما دے، ہم سب تیری ایک نظر کرم کے محتاج ہیں۔ مولا، ہماری پوری زندگی کا سوال ہے، مولا کسی کا دل دکھایا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے بھی آمین ضرور کہنا ہے اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ تو آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے ضد کر کے مانگیے گا، اور آج 1 2 3 نہیں، سینکڑوں حاجات کی فہرست بھی بنا کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اس لیے آج تھوڑا نہ مانگنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہو کہ کاش یہ بھی مانگ لیا ہوتا۔ تو مقصد کی نیت کرتے ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک مرتبہ تعوذ اور ایک مرتبہ تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ قبولیت کا دن ہے۔ ہر لمحہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ تو آپ نے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ یہ تسبیح، یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی۔ یہ تسبیح گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ یہ تسبیح بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ غیب سے مدد ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی حاجات پوری ہو جائیں۔ تو آپ نے پہلے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ رب کریم کے 3 ناموں کی تسبیح ہے۔ اور وہ نام کیا ہیں؟ یہ نام سنتے ہی آپ کو اس تسبیح کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا غنی یا مغنی یا اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ جو لوگ اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس تسبیح کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی فضیلت اور برکت کیا ہے۔
بھائیوں اور بہنوں، یا غنی رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش پر بیٹھے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ اگر کوئی بھکاری ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، جو کوئی پریشان حال ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتیں، جو سمجھتا ہے کہ غربت میرا مقدر ہو چکی ہے، تو وہ مایوس ہونا چھوڑ دے۔ مومن کو اپنے رب عز و جل پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، کسی بھی لمحے اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ امید رکھنے کی قرآن و حدیث میں بھی بارہا تاکید کی گئی ہے۔ اس کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہونے والے سے متعلق بہت سخت وعیدیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ باقی کسی شخص کے مایوس ہونے سے متعلق حکم شرعی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی ناجائز اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے، البتہ کفر نہیں ہے، کیونکہ کسی گناہ کبیرہ کا محض ارتکاب کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ ہاں، بعض صورتوں میں مایوسی کفر ہے، مثلاً یہ عقیدہ ہو کہ اللہ عز و جل میرے حالات کو نہیں دیکھ رہا، یا میرے حالات سے بے خبر ہے، یا میری یہ پریشانی دور کرنے پر قادر نہیں ہے، یا یہ عقیدہ ہو کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بخیل ہے کہ میری پریشانی دور نہیں کر رہا۔ چونکہ یہ سارے عقیدے کفر ہیں، اس لیے اگر ان میں سے کسی عقیدے کے ساتھ کوئی شخص مایوس ہوگا تو بلا شبہ ایسی مایوسی ضرور کفر ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی بھی کفری عقیدہ نہ پایا جائے تو پھر مایوسی کفر نہیں ہے، البتہ ناجائز اور حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے سے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ خیر کا گمان کرے تو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر وہ شر کا گمان رکھے تو اس کے لیے شر ہے۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں سے متعلق پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی رحمت سے نا امید ہونا اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا۔ اور ناظرین، مایوسی کے گناہ کبیرہ ہونے سے متعلق علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مایوسی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے، اور یہی ظاہر ہے کیونکہ اس بارے میں بہت سخت وعید وارد ہوئی ہے، بلکہ حدیث پاک میں تو مایوسی کے گناہ کبیرہ ہونے سے متعلق صراحت ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مایوسی اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ محض گناہ کبیرہ کا ارتکاب کفر نہیں ہے، چنانچہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ہم کافر قرار نہیں دیں گے، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، بشرطے کہ وہ اسے حلال نہ سمجھتا ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، تو اب دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف اور صرف اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے، میرا رب فقیروں کو غنی کر دے گا، مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ آج وہ دن ہے کہ اگر کوئی رب کریم سے 1,00,000 مانگے گا، میرا رب 10 لاکھ سے نوازے گا، تو پھر کیوں نہ رب کریم سے اتنا مانگا جائے کہ ہمارے خزانے بھر جائیں۔ تو آپ نے یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کو عام تسبیح کی طرح نہیں پڑھنا کہ تسبیح کا دانے پہ دانہ پھینکتے چلے جائیں۔ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک تسبیح جو صرف 1 منٹ میں مکمل ہو جائے گی، ایک تسبیح پڑھ کر مغرب سے پہلے کامیاب ہو جائیں، ہر مقصد میں کامیابی پانا چاہتے ہیں، مغرب سے پہلے اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا غنیو یا مغنیو یا اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ بھائیوں اور بہنوں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں،
یہ ایک تسبیح 100 دانوں کی کرنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران جو آپ کے دل میں آتا چلا جائے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکتا ہے رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ دیکھتے ہیں کون خوش نصیب ہے جو آج کے دن کی یہ خاص تسبیح پڑھے گا۔ جیسے یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ بھائیو اور بہنوں، جس موجودہ نظام میں ہم رہ رہے ہیں اس نظام میں پیسہ بہت ضروری ہے۔ پیسے کے بغیر نہ سکون ہے، نہ اخراجات پورے ہوتے ہیں، نہ خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اور آج اپنے سبھی بہن بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو واقعی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام بنا ہوا ہے لیکن آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسے حالات ہیں تو آپ نے ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن ایک تسبیح یا غنیّو یا مغنیّو یا اللہ کی پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکوثر کو سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس عمل کی کیا قدر و قیمت ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ عمل، یہ وظیفہ، آج کی خاص تسبیح مغرب سے پہلے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت کو واقعی پورا کر دے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ جس کی تقدیر بدلنی ہے، جس کو رب نے جھولیاں بھر بھر کر نوازنا ہے، وہی آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ دن پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو نہ ہو، تو پھر کیوں نہ آج ہی کے دن یہ وظیفہ اطمینان، توجہ اور کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، الحمدللہ رب کا شکر ہے اور میرا رب شکر کرنے والے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کا رزق 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ آج سے جو مانگو گے سورۃ الکوثر سے بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی اور الحمدللہ رب العالمین سے مانگی گئی ہر حاجت 70 گنا زیادہ نوازی جائے گی۔ اگر 1 لاکھ مانگو گے انشاءاللہ 70 لاکھ ملے گا۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والے پر فرشتے آسمان سے زمین پر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آئیں گے اور میرا رب چھپر پھاڑ کر نوازے گا، اور اتنا نوازے گا کہ آپ کی تجوریاں چھوٹی پڑ جائیں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تمام وظائف پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک آخر میں لازمی پڑھنا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آج کے خوبصورت دن 1 مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور کہہ دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔